الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کی برکت عطا فرمائی ہے. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب لوگ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم نے اتنے رمضان دیکھے ہیں. جیسے ہمارے اپنے علاقے کے اندر کسی کو اپنی بڑائی، اپنی بزرگی یا اپنی عقل بتلانا ہوتا تو اپنے آپ بولتے ہیں ہم نے 30 دھکالے دیکھے، 50 دھکالے دیکھے، تمہارے سے زیادہ دھکالے دیکھے ہوئے ہم. وہ اپنا تجربہ ظاہر کرتا. اس کا مطلب نہیں کہ تمہارے سے زیادہ میں ہوشیار ہوں. تو ایک زمانہ امت پر ایسا گزرا تھا کہ لوگ دوسرے سے یوں کہتے تھے کہ ہم نے 30 رمضان گزارے ہیں، ہم نے 40 رمضان گزارے ہیں، 50 رمضان گزارے ہیں. جو جتنے زیادہ رمضان گزارے ہوئے ہوتا وہ اتنے ہی اس کے لیے فخر کی بات ہوتی. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کی مبارک ساعتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خاص مہینے میں ایک خاص رحمت کی ہوا چلتی ہے. عام دنوں میں لوگوں کو بلاؤ، وقت متعین کرو، تب بھی لوگ نہیں آتے. اور رمضان کی ساعتوں کے اندر بغیر بلائے دل کھینچے چلے آتے ہیں، اوقات کی ترتیب بن جاتی ہے. یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے. تو اس لیے ہم سب تحیہ کریں کہ رمضان کی ساعتوں کو انشاءاللہ خوب وصول کریں گے. گھڑی کو ایک طرف رکھ دیں. اگر ہمارا بس چلے تو ہم مسجد سے گھڑی نکال دیں، اس لیے کہ گھڑی جو ہے یہ آخرت کی گھڑی سے غافل کر دیتی. انسان کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر 4 رکعت پہ ہر لمحہ دیکھتا ہے کہ اب کتنا ٹائم ہوا. یہ کل قیامت کی جو گھڑی ہوگی اس وقت بڑا پچھتائے گا آدمی. حدیث میں ہے وہ لمحہ جو بغیر ذکر خدا کے گزرے گا کل قیامت کے دن اسی لمحے پر آدمی پچھتائے گا، کاش میں اس لمحے میں اللہ کا ذکر کرتا. تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا جتنا زیادہ وقت عبادت میں، سننے سنانے میں، تلاوت میں اس میں لگ جائے اتنا ہی غنیمت ہے. تو اللہ نے یہ ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا قرآن کے ختم تک چلے گا. قرآن کی تفسیر تو بڑوں کا کام ہے. قرآن کی تفسیر کرنا تو بڑے علماء کرام، ہم تو اس کے اہل بھی نہیں. کچھ موٹی موٹی باتیں جو میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہو جائے، وہ باتیں روزانہ انشاءاللہ مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم نے قرآن شروع کیا الحمدللہ. سب سے پہلی چیز جو قرآن میں پڑھی ہم نے وہ کیا ہے؟ کیا تھی؟ جب قرآن کھول کر دیکھو تو پہلی چیز جو ملے گی جس پر نظر پڑتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مناسب معلوم ہوا کہ جس آیت سے اللہ نے اپنے پاک کلام کی ابتدا کی ہے
کیا وجہ بنی اور اس میں کتنی خاصیت جمع ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا برکتیں ہیں، تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بسم اللہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وحی لے کر آتے تو کبھی بھی ایسا ہوا کہ آپ نے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ جب بھی وحی لے کر آئے، قرآن کا آیتیں لے کر آئے، حضور سے کہتے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، پھر اب اس کے بعد آپ پر وحی نازل ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ او اجزم، ہر وہ کام، ہر ایسا کام جس کے اندر بسم اللہ سے ابتدا نہ ہو تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے، اس کام کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر کام۔ اسی لیے بسم اللہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس کو آپ ہر کام کا مطلب ہی کہ ہر جگہ پڑھ سکتے، ہر کام۔ جیسے بسم اللہ پڑھنے کے مواقع، نمبر 1 گھر سے شروع کرو، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ حدیث میں ہے جو شخص گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کے شیطان کے شر سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ ہم جو گھومتے ہیں نا کہ مولوی صاحب باہر نکلنے کے بعد بے قابو ہو جاتا ہے، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وسوسے ستاتے، خیالات ستاتے، گناہوں کی طرف، نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف مائل ہوتا، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ جیسے ہی اس نے گھر سے باہر قدم رکھا، بسم اللہ نہیں بولا، تو وہ شیطان کے حملے مسلسل ہوتے رہتے۔ مسجدوں کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو نہیں آتے، انتظار کرتے ہیں کہ 5 منٹ بعد، اس لیے کہ اس کے شیطان نے اس کو روک کر رکھا۔ اور اس طریقے سے بے شمار شر اور نقصان وہ شیطان اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو یہ پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ اس کے شیطان کے شر سے اس کو بچا لیتے۔ ایک موقع تو معلوم ہوا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گھر سے نکلے تو واپس بھی آنا پڑے گا، تو گھر میں جب داخل ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو، جب گھر میں داخل ہو تب بھی کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ شیطان رہنے کے لیے، کھانے کے لیے ٹھکانہ تلاش کرتا ہے، چنانچہ ہر گھر پر جاتا، جب بندہ گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان خود اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، اپنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے اپنے کو کھانا بھی مل گیا، کھانا اور ٹھکانہ دونوں مل گیا۔ تو بتاؤ اس کے رات کیسی گزرے گی؟ وسوسوں میں نہیں گزرے گی، پریشانیوں میں نہیں گزرے گی، تو کہاں گزرے گی؟ پھر وہ مولوی صاحب سے بولتا ہے کہ مولوی صاحب میں کچھ سائے نظر آ رہے تھے، کچھ نظر آ رہا تھا، گھر میں آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جنات بھی موجود ہیں، شیاطین بھی موجود ہیں۔ تو جو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوا، شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ نہیں۔ جب بسم اللہ بول کر کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے اس گھر میں ہمارا کھانا بھی نہیں، ٹھکانہ اور کھانا دونوں نہیں ملتا، چنانچہ وہ لوٹ جاتا وہاں سے۔ تو ایک موقع یہ معلوم ہوا کہ جب گھر سے نکلو تب پڑھو، جب گھر میں داخل ہو تب پڑھو۔ 2 موقع معلوم ہو گئے بسم اللہ پڑھنے کے۔ تیسرا موقع بسم اللہ کا ہے جب اپنے کپڑے اتارو تب۔ کپڑے کہاں اتارتا آدمی؟ بیت الخلاء کے اندر یا غسل خانے میں۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے کپڑے اتارتا ہے، اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محض بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو پھر اب اس کے گھر میں جو جنات اور شیاطین ہیں وہ اس کے بدن سے نہیں کھیلتے، اور اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو پھر وہ اس کے بدن سے، اس کی شرمگاہ سے کھیلنے لگتے، اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرنے لگتے۔
تو ایک موقع یہ ہے کہ جب بدن سے کپڑے اتارے، مرد ہو یا عورت، تب بسم اللہ پڑھے. اور کہاں بسم اللہ پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے جب جانور کو ذبح کرے. حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، جانور حلال ہی نہیں ہوتا. ایک تو رہتا مسلمان ہے، غلطی سے بھول گیا جانور حلال ہے، یاد ہے اس کو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو، وہ کہہ رہا نہیں کرتا میں، وہ جانور ہی حلال نہیں ہوگا. جانور کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا شرط ہے، اور ساتھ میں کہنے والا مسلمان ہو. یہاں ایک بات میں رک کر عرض کر دوں، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، اس زمانے میں ہوٹلوں میں کھانے کا بہت رواج ہے لوگوں کا، مسلمانوں کا، چلو پارٹی کرتے ہیں، اور اس میں یہ رعایت نہیں ہوتی ہے کہ مسلمان ہوٹل ہے کہ غیر مسلم ہوٹل ہے. مسلمانوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کا مرغا، ان کے یہاں کا بکرا ہو سکتا ہے، قوی امید ہے کہ انہوں نے بسم اللہ بول کر ذبح کیا ہو، لیکن غیروں کے یہاں کا تو قوی امید ہے کہ یہ سب کے سب پھٹکے کا ہے. کبھی دیکھے وہ لوگ کیسا ذبح کرتے، مرغا دیا، کتا مار دیا، گردن لگا. ایسے جانور حلال نہیں ہوتا. وہ مردہ جانور کھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی تمام صفات بھی مردہ ہو جاتی ہے. اس لیے جب ہوٹلوں میں جاؤ، پہلے تو جاؤ کم، ضرورت پیش آ جائے تو تحقیق کر کے کھاؤ. سورہ کہف کے اندر ہے وہ نوجوان جو 300 کچھ سال سوئے، جب بیدار ہوئے مارکیٹ میں گئے تو انہوں نے ایھا ازکا طعامن، دوسرے سے کہہ رہے بھوک شدت کی لگی. جسے ابھی حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، اور کہہ رہے کہ مجھے بھوک بہت جم سے لگی، مجھے جانے دو. تو بھوک جب لگتی ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، تحقیق چھوڑ دیتا ہے. وہ بیچارے اصحاب کہف 300 سال، اس سے زیادہ سال سوئے، اور جب بیدار ہوئے تو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، تحقیق کا مادہ نہیں چھوڑنا. جاؤ بازار میں یہ دیکھو سب سے زیادہ پاکیزہ اور حلال کھانا کہاں ملتا، وہ کھانا، اس لیے کہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. جو آدمی کے پیٹ میں جائے گا ویسے اعمال ظاہر ہوں گے. تو بات دوسری طرف چلے جائے گی. اس لیے ہم یہاں واپس آ جاتے ہیں. کہاں چل گئی تھی؟ بسم اللہ سے جانور حلال ہوتا. تو جانور کو حلال کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. ایک چیز جہاں اور لوگ بسم اللہ نہیں کہتے ہیں وہ ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ. کب بسم اللہ؟ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اس کی 3-4 دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام وغیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے، اللہ نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا. جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو ہمارے بدن کے گناہ جو ہاتھ پیر وغیرہ سے ہوتے ہیں وہ وضو کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں. لیکن حدیث میں ہے کہ اگر وہ بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے رواج پڑا ہوا ہے، لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، لیکن لوگ وہ لکھا ہوا بھی نہیں پڑھتے. تو جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے اس کے صرف ہاتھ پیر چہرے کے ہی گناہ نکلیں گے. اور حدیث میں ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ کہہ دیتا ہے تب اس کے پورے بدن کے گناہ وضو کی برکت سے چھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پورا فریش ہو جاتا اندر سے، صغیرہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں. اس لیے جب وضو پر بیٹھے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. یہ موقع ہے. لوگ ایک نیا رواج ہے لوگوں میں، مسجد میں آتے تو السلام علیکم، میں آ گیا کر کے مسجد میں بسم اللہ کرتے ہوئے میں نے وضو پہ کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسرے والا اس کا بسم اللہ پڑھ کر خود بھی بسم اللہ کہہ لے. یہ موقع ہے. مسجد میں آ کر بلند آواز سے سلام کرنا یہ موقع نہیں ہے. کوئی نماز میں، کوئی تلاوت میں، کوئی کسی چیز میں، وہ صحیح نہیں ہے. ہاں مسجد میں آتے ہوئے بلند آواز سے کچھ کام کرنا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت، تاکہ سن کر دوسرا بھی کر لے. تو جب وضو خانے پر بیٹھے تو بسم اللہ اتنے آواز سے کہیں کہ کم سے کم اس کا پڑوس والا سن لے، اور اگر مسئلہ جانتا ہو تو انشاءاللہ وہ بھی کیا کر لے گا، بسم اللہ پڑھ لے گا.
بسم اللہ اگر وضو کے شروع میں بھول جائے تو درمیان میں پھر بسم اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. کیا بولتے کریم بھائی؟ سورہ وضو کے شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو درمیان میں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. لیکن حدیث میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کھاؤ، وہاں اگر بسم اللہ بھول گئے، ابھی معلوم ہوا بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان تمہارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا، لیکن بھول گئے تو جب یاد آئے تب پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ. وضو میں نہیں پڑھ سکتے، بیچ میں کام نہیں دے گا، کھانے میں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو مکمل ایک عمل ہے، پورا ہاتھ منہ پیر سر کا مسح پورا کرنے کے بعد ایک کام ہوتا وضو. اور کھانا کھانے جو بیٹھتا آدمی وہ ایک ایک لقمہ جو ہے نا وہ مستقل ایک کام ہے، مستقل ایک کھانا ہے. اس لیے اگر وضو کے شروع میں کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو درمیان میں بسم اللہ پڑھ لے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مواقع ہم نے عرض کیے، اور بھی اس کے بے شمار مواقع ہیں. بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 الفاظ ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم. اللہ تو ہم سب جانتے ہیں، وہ ذات جو ہمیشہ سے موجود ہے اور دوسروں کو وجود میں لاتی ہے. اللہ جو ہمیشہ سے موجود ہے، جس کے وجود میں دوسرے کا کوئی دخل نہیں، لیکن دنیا کی تمام چیزوں کو وجود میں لانے میں سب سے بڑا دخل اللہ کا ہے. اس کے کئی صفاتی نام ہیں، اللہ کے کئی صفاتی نام ہیں. بلکہ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 3000 صفاتی نام ہیں اللہ کے. کتنے؟ 3000. 1000 تورات میں ہیں، 1000 انجیل میں ہیں، 900 زبور میں ہیں، اور 99 قرآن کے اندر ہے. ایک اللہ نے خاص رکھا اپنے لیے. یہ 3000 اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ساروں کا مجموعہ اللہ نے جمع کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے 3000 صفاتی نام کے ساتھ تعریف کر رہا. تو ایک تو ہے اللہ، اللہ کی ذات سب کو وجود میں لانے والی. دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان، میرے اور آپ کا باقی رہنا اس کائنات میں، اس کائنات کی بقا کا راز ہے الرحمان. میں اور آپ پوری کائنات، نافرمان، اللہ کے دشمن، مشرک، یہ سارے بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ رحمان ہے. تو باقی رہنے کے لیے رحمان. اور رحیم، ہر چیز کا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت رحیم کی وجہ سے. دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحم کرتی، اور رحیم وہ ذات ہے جو صرف آخرت میں رحیم جو آخرت میں رحم کرے گی. اسی لیے ہم نے سنا ہوگا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے وہ ذات جو دنیا میں رحم کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی، لیکن وہاں رکھ دیا رحیم. اسی لیے کسی آدمی کا اگر رحمان نام ہو، ہم نے کئی سالوں پہلے بھی عرض کیا تھا، تو اس کو رحمان رحمان کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، بھلے سے ہم ادباً یوں عرض کر دیتے ہیں کہ رحمان بھائی، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. اس کے کہنے کا اصل طریقہ عبد الرحمان بھائی. اللہ کا یہ نام بغیر عبد کے رکھنا جائز بھی نہیں ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکتوں کا حامل ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں اور آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، احادیث میں اس سے متعلق واقعات ملتے ہیں کہ اللہ نے اس کی بدولت کئی لوگوں کی مغفرت کر دی. اسی لیے حدیث میں جب بچہ بولنا سیکھے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. ہم تو انکل پاپا یہ وہ سکھاتے، سب سے پہلے اس کو بسم اللہ سکھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا. پھر کئی دنوں کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، اب دیکھا تو اس بندے سے عذاب ہٹ گیا.
اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کچھ روز پہلے یہ عذاب میں مبتلا تھا، اب اس کو عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو عذاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں نے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں نے بچے کو مکتب میں لے جا کر داخل کیا، جیسے ہی بچے کی زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ننھا سا بچہ اپنی معصوم زبان سے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے، میری ذات گوارا نہیں کی کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں نے مغفرت کر دی۔ بچوں کو اس لیے بسم اللہ سکھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، اللہ والے، ہم قدر کرنا نہیں جانتے قرآن کی آیتوں کی، راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، صاف کیا، جیب میں 2 درہم تھے صرف، اپنی ضروریات خریدنے کے لیے جا رہے تھے وہ پیسے لے کر، تو دیکھا کہ اللہ کا نام ہے اور مٹی کے اندر خراب ہو گیا ہے، اس کو صاف کیا، دکان سے عطر کی 2 درہم کی شیشی خریدی اور وہ پورا عطر جو ہے اس کاغذ کے ٹکڑے پر مل دیا اور اس کو اچھے سے اپنے گھر میں لے جا کر اٹھا کر رکھ دیا۔ رات ہوئی، جب آنکھ لگی تو اللہ کا دیدار ہوا، اللہ خواب میں آئے اور کہنے لگے بشر، جس طریقے سے تو نے میرے نام کی قدر کی، عظمت کی، اس کا احترام کیا، میں بھی تیرے نام کو دنیا میں روشن کر دوں گا۔ اسی وجہ سے وہ بشر حافی سینکڑوں سالوں کے دنیا سے چلے گئے، آج بھی کتابوں کے اندر واقعات موجود ہے، زندہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی عظیم شے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو میرے اور داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے ہم سب یہ تحیہ کریں، ارادہ کریں، اور بھی بے شمار بسم اللہ کے فضائل ہیں، بے شمار بسم اللہ سے متعلق احادیث میں باتیں ملتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام ان ساری باتوں کا یہ نکلا کہ آج ہم نے بسم اللہ سے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے، تو یہ نیت کریں کہ ہر کام میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ جہاں موقع ہوگا بلند آواز سے پڑھیں گے، جہاں موقع نہیں ہوگا آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ مسجد میں آؤ بسم اللہ کہہ دو، مسجد سے نکلو بسم اللہ کہہ دو، ہر کام میں بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنے سے کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو دیگر امتوں کے تولے جائیں گے، اپنے بھی تولے جائیں گے، اعمال ایک جیسے ہوں گے، لیکن وزن امت محمدیہ کے اعمال کا زیادہ بڑھے گا۔ تو دوسری امت والے پوچھیں گے اے اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے، نماز ہم نے بھی پڑھی، نماز انہوں نے بھی پڑھی، ان کا ترازو زیادہ وزنی، ہمارا کم کیوں؟ تو جواب ملے گا ان کے پاس بسم اللہ تھی، تمہارے پاس بسم اللہ نہیں تھی، ان کے پاس بسم اللہ تھی، تمہارے پاس بسم اللہ نہیں تھی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہتر ہے، اب کچھ مسائل میں عرض کر دوں۔ پہلا مسئلہ، نماز جب ہم پڑھتے نا اللہ اکبر، اب تو سب ختم ہو گیا تراویح کے اندر، اللہ اکبر بولے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پر پہنچ جاتے، ثنا نہیں، اعوذ نہیں، بسم اللہ نہیں۔ یہ پڑھنا چاہیے، تراویح ہو، غیر تراویح ہو، نفل ہو، فرض ہو، جو بھی ہو اس میں پڑھنا چاہیے، سنت ہے، سنت معمولی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں پڑھنی ہے بسم اللہ، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن شروع کرے، سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد جو دوسری سورت ملائی جاتی ہے اس میں امام ابو یوسف امام محمد کا مسلک تو یہ ہے کہ بسم اللہ مت پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری سورت ملا رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو، بہتر یہ ہے کہ کیا کر لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ ایک اور مسئلہ یاد آیا، ہمارے زمانے کے اندر 786 وہ چلتا، 786
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام جب کسی کو خطوط لکھا کرتے تھے تو اس کے شروع میں لیٹر لکھا کرتے تھے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے۔ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام لکھ رہے خط بلقیس کی طرف، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی خطوط روانہ کر رہے پوری دنیا کے اندر، ہرقل کے پاس، روم میں، فلاں جگہ، سب کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا۔ وہی بسم اللہ پیسے صلح حدیبیہ کے اندر بحث ہوئی تھی۔ بہرحال یہ پتا چلا کہ ہم ہر کام لکھ رہے ہیں اگر تو کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ اس کا بدل 786 نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تحقیق کی تو اس کا عدد جو ہے پورے بسم اللہ کا عدد وہ نکالا ہے 786، لیکن وہ 786 کہنے سے بسم اللہ کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ لکھ دیتے نا 786، ان کو بولو کیوں لکھے تو بولے بسم اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو پھر جب تم نے اس کے بدل میں 786 رکھے وہ بھی تو بسم اللہ کا بدل ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ ارے اس کی بھی بے ادبی ہوگی۔ اس لیے بسم اللہ یا تو لکھو، اگر معلوم ہے کہ ہمارا لیٹر، ہمارا یہ خط کچرے میں چلا جائے گا تو پھر اب علماء نے فرمایا کہ اب لکھو ہی مت بسم اللہ، بلکہ اب زبان سے پڑھ لو۔ لکھتے وقت کیا کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے، اب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر جیسے موبائل ہے اس میں میسج ڈال رہے ہیں یا خط ڈال رہے ہیں، کوئی مضمون ڈال لو، اس کے شروع میں لکھ دو، وہاں کوئی بے ادبی نہیں۔ تو یہ بسم اللہ سے متعلق ایک دو مسئلے جو ذہن میں عرض کر دیے گئے، تو بہرحال اللہ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بے شمار چیزیں جو ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آئیں گی، جس میں سے بسم اللہ بھی ہے، اللہ بسم اللہ کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو زندگی میں لانے والا بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا بنائے۔ کل انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے متعلق اور بسم اللہ سے متعلق جو باتیں رہ گئی وہ عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔